پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں. حالانکہ یہ سوال ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا ماذا ينفقون، لیکن دوبارہ سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہے. قل کہہ دیجئے العرف، ضرورت سے زائد، ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عرف کا جو لفظ ہے یہ عافیت سے نکلا ہے. مراد ایسا مال جو آسانی اور سہولت کے ساتھ خرچ کیا جائے، جو دل پر بوجھ نہ بنے، تو وہ خرچ کرو. جو کچھ بھی تمہارے پاس ایکسٹرا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اچھا، ایسا خرچ نہ کرو کہ خود مانگتے پھرو. تو عرف کہتے ہیں اچھی چیز کو. اسی طرح وہ چیز جو بغیر مانگے دی جائے، اور وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد بچے، یا پھر ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. اور افضل اور بہتر مال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا مختصر اور کتنا بہترین جواب دیا. قول العرف، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد، یعنی جو بھی تمہارے پاس ایکسٹرا ہے، اچھا ہے، اللہ کے راستے میں دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کے راستے میں بہترین اور پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، ناکارہ اور خبیث مال خرچ نہ کیا کرو. جو بھی تمہارے پاس اچھی چیز ہے اللہ کے راستے میں دو. وہ چیز بھی دو جو بغیر مانگے تم دے سکتے ہو، یعنی تم سے کسی نے مانگی نہیں ہے لیکن تم دے سکتے ہو تو دے ڈالو. اسی طرح سے جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے اللہ کے راستے میں دے دو. آپ انشاءاللہ چوتھے پارے کی ابتدا میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. جب تک تم اپنی پسند کی چیز خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی چوتھا پارہ جب آپ شروع کریں گے تو خرچ کرنے کے کرائیٹیریا کو، سٹینڈرڈ کو بڑھا دیا جائے گا. ابھی آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قول العرف، جو بھی آپ کے پاس زائدہ ضرورت چیز ہے آپ اس کو خرچ کریں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے. فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر لو. اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اسے اپنے بچوں پر خرچ کر لو. اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو. اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر لو. اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. قل العرف کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یعنی میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ترتیب بتائی؟ پہلے اپنے آپ پر خرچ کر لو تاکہ تم اپنا دل بڑا کر سکو دوسروں کو دینے کے لیے. جب انسان اپنا دل مار مار کے خرچ کرتا ہے نا تو پھر وہ خرچ کرنے میں استقامت اختیار نہیں کر سکتا. پھر اپنی فیملی پر خرچ کرو، کیونکہ فیملی پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو بھی وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیملی بھی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. پھر ایسا شخص کہیں باہر خرچ کرے تو فیملی پھر کلیم نہیں کرتی، کیونکہ فیملی پر بھی وہ شخص خرچ کر چکا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے خادم کی بات ہوئی کہ گھر میں ایک ضرورت مند موجود ہو، خادم موجود ہے اور ہم باہر ضرورت مند ڈھونڈتے پھریں، یہ بھی کوئی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے لوگ گھر میں موجود
خادم پر فوکس نہیں ہوتے اور باہر ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو گھر میں دیکھنا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے، پھر اس کے بعد جو بچ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تم کہاں خرچ کر سکتے ہو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو جو زائد ضرورت مال خرچ کرنے کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے یہ نفلی صدقات کی آخری حد ہے. پھر یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. خرچ کرنے کی لیمٹس ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ خرچ کر دے اور خود پھر سوالی بن جائے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص ایک انڈا بھر سونا لایا اور کہنے لگا مجھے یہ کان سے ملا ہے اور یہ صدقہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا تو اس شخص نے دائیں ہو کر یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ گھما لیا. پھر بائیں طرف پھر پیچھے ہو کر یہی بات دہراتا رہا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا پکڑا، پھر اسے دے دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کو نفلی صدقات کی آخری حد ضرور بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور پھر اس کے بعد خود محتاج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس اعتبار سے تربیت ضرور کی کہ جو بھی تمہارے پاس ایکسٹرا ہے تم اللہ کے راستے میں دے دو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو سعید خدری اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسے ہی جدا جدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ ایک سفر تھا اور اس سفر میں جو غنی تھا اس کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اپنا ایکسٹرا مال کس کو دے؟ جو غنی نہیں ہے. سچویشن کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ایکسٹرا چیز پڑی ہے اور ہمارے سامنے ایک ایسی سچویشن ہے کہ سامنے والے کو اشد ضرورت ہے، تو اس وقت یہ تھوڑی نہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو یہ ہمیں کام آنے والی ہے اس لیے ہم نہ دیں. ویسے پسندیدہ کیا ہے کہ آپ ایسا صدقہ کریں کہ جس کے بعد آپ خود سوالی نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، پسندیدہ تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی اشد ضرورت کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس وقت یہ سوچنے کی بات نہیں ہوتی کہ پھر کل ہمارا کیا بنے گا. تو جیسی سچویشن ہو ویسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو، یعنی خرچ کرنے کی ابتدا اپنی ذات سے کرو. اگر کچھ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ رہے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر دو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر سیونگز بڑھاتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، سیونگز کرنا بھی منع نہیں ہے، آپ سیونگز بھی کر سکتے ہیں، یعنی بچت بھی کر سکتے ہیں،
لیکن ہر وقت اپنے پیسے کو بس بچاتے ہی رہنا اور جو بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو نظر انداز کرتے رہنا، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو بھی ایکسٹرا پیسہ ہے، ایکسٹرا چیزیں ہیں، بہت زیادہ پڑی ہیں تو دے دینا بہتر ہے، اور جو روک کے رکھا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی اس پیسے کو سیو ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں سنبھال کے رکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے حق میں بدتر ہیں۔ اگر ہم ضرورت کے مطابق رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ملامت نہیں کریں گے، پھر اس پر کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پیسے کو جمع کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کو کنز بنا دیتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں لوگ فرض صدقہ بھی اس میں سے نہیں نکالتے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، نفل صدقہ تو دور کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خرچ بھی کرنا ہے تو حلال مال سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ پیچھے بات جوئے کی ہوئی یا غلط طریقے سے انفاق کرنے کے حوالے سے شراب پی کر انفاق کرنے کی ہوئی، تو بتا دیا گیا کہ حلال مال سے ہی اللہ تعالیٰ جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ تو بہت زبردست طریقے سے ایک سٹینڈرڈ دیا گیا ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو خرچ کریں، ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ہم کیسے اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں، کل العرف پر؟ مختلف چیزوں کے مختلف اصول ہو سکتے ہیں۔ مثلا آج کے دن جو آپ کھانا بناتے ہیں، اگر وہ بچ جاتا ہے تو اسے کسی کو دے دیں تاکہ وہ اسے کھا لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے فیملی بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے ہوئے کھانے کو سیو کر لیں، اور وہ آپ کو رات میں یا کل دوسرے دن کام آ جائے۔ اس سے آپ اپنے بجٹ کو مینج کرتے ہیں، اپنے اخراجات کو مینج کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، کیونکہ اگر فیملیز بڑی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا بچا ہوا کھانا کام نہیں آتا، کچھ نہ کچھ اور بنانا ہی پڑتا ہے۔ تو اپنے دل کو چھوٹا کر کے کہ اچھا اب یہ جو تھوڑا بہت بھی بچا ہوا ہے یہ بھی رکھ لیں، تھوڑا ہمارے پاس کھانا زیادہ ہو جائے گا، تھوڑی ویرائٹی بڑھ جائے گی، تو ایسا نہ کریں، اللہ کے راستے میں دے دیں۔ پھر اسی طرح سے ہم کچھ کپڑے سلواتے ہیں تو پرانے کپڑوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں، کیونکہ اب وہ ضرورت سے زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ اس کی اجازت دیتا ہے تو جو کپڑے ایکسٹرا ہیں اس کو دے ڈالیں، اور دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک طرح کی شکر گزاری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نئے جوڑے دیے ہیں، تو میرے پاس جو بھی اب ضرورت سے زائد ہیں وہ بھی پہننے لائق ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، تو وہ اچھے سے دھو کے اس کو اچھے سے پیک کر کے دے دیں۔ کیونکہ ہم اس کپڑے کے بارے میں یہ اسسٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہننے لائق ہیں، جو بھی ان کپڑوں کی وسعت نہیں رکھتا اس کے لیے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ کپڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اس سے اتر چکا ہے، تو بھی اس کو دے ڈالیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا یہ تو بالکل نئے جیسا ہے، میں کبھی پہنوں گی، اب وہ کبھی نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ کپڑوں کی ترتیب کو خراب کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ اس وقت شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ میں اس کا دوپٹہ رکھ لوں، میں اس کا ٹراؤزر رکھ لوں، اور میں کسی کو صرف شرٹ دے دوں، اس کو تو شرٹ بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے پاس تو ایسے شرٹس بھی نہیں ہیں تو میں کچھ خود رکھ لوں، کچھ دے دوں۔ اس طریقے کے شیطانی حملوں میں نہ پھنسا کریں،
یہ دل کی تنگی ہے، اس سے نکل جایا کریں. جب کبھی شیطان آپ کے اوپر ایسا حملہ کرے نا، اسی وقت کہیں کہ یہ بات میرے دل میں آئی ہے نا، اب میں نے پورا سوٹ دینا ہے. کیوں یہ بات میرے دل میں آئی؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہ ہمارے دینے میں بھی رکھنے ڈالتا ہے. کون؟ شیطان. کہ کیوں اچھے سے دے دوں، کیوں اتنا اجر کما لوں، تھوڑا بہت تو اجر کم کر لوں. اور آپ کو پتہ ہے جو اس طریقے کی ایمان کی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، اس سے پھر انفاق کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ دے کر بھی ایسا ہو جاتا ہے نہیں دینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. سخی ہوتے ہوتے کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ بخیل میں. ایسا نہیں کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کپڑے ایسے ہوں جس سے آپ کا دل اتر چکا ہے، اب آپ پہن پہن کے تھک چکے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، تو دے دیں. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ آئندہ ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے کپڑے رکھ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی جو ایکسٹرا ہو اس کو نکال دینا چاہیے. مثلا جب سردیاں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں کے کپڑے ہم سیف رکھ لیں، کیونکہ ہم گرمیوں میں دوبارہ سے اس کو بنوا نہیں سکیں گے، ہمارا بجٹ اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، رکھ لیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت دے رکھی ہے کہ آپ جب گرمی آئے گی تو دوبارہ سے نئے کپڑے بنوا لیں گے، تو پھر اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ گھر میں رش ہی بڑھائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. جب ہم جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو نکال دیتے نا، ہمارا گھر بہت اچھے سے مینج رہتا ہے. ہمارا کچن مینج رہتا ہے، ہماری وارڈروبس مینج رہتی ہیں. ورنہ کبرڈس کی کبرڈس بڑھتی جاتی ہیں، پھر ادھر کپڑے سیف ہو رہے ہیں، پھر سوٹ کیس بھر کے کبرڈ کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں، پہنے نہیں چاہتے. ایک انسان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہیں جو ہفتے میں 7 جوڑے دے رکھے ہیں نا، تو بھی آپ بادشاہ ہیں. الحمدللہ، روز کا ایک نیا جوڑا آپ پہن رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس اتنی ویرائٹی ہے کہ 7 جوڑے آپ کے پاس ہیں. تو آپ دیکھیں اگر 7 کے بعد 2 نئے آئے ہیں، اب 9 ہو گئے نا، تو اس کو 7 پر لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کبرڈ بہت اچھے سے صاف رہے گی، رش بھی نہیں پڑے گا. ورنہ آپ دیکھیں گھروں میں لوگوں سے زیادہ کبرڈز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سامان بھرو، وہ سامان بھرو، اس کو بھی سنبھال کے رکھو، اس کو بھی سنبھال کے رکھو، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا معاملہ. اچھا، جب مر جاتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں. تو اپنی مرنے کی تیاری ہم کر کے ہی رکھیں تو اچھا ہے، کہ پیچھے جو ہم چھوڑ کے جائیں لوگوں کو اتنا سارٹ آؤٹ نہیں کرنا پڑے. ہم سے ریلیٹڈ چیزوں کو سارٹ آؤٹ تو ہوں گی ہی نا، ظاہر ہے. تو ہم مختلف چیزوں کے مختلف اصول بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کے مطابق، کہ ہم کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے. ہم کتنا زیادہ ضرورت جو موجود ہے ہمارے پاس ہم دے سکتے ہیں، اور کتنا ہم اپنی فردر پلاننگز کے لیے، اپنے بجٹ کو مینج کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں. بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ العرف میں آئندہ ضروریات کا خیال رکھ کے خرچ کیا جاتا ہے. یعنی آج کی ضرورت کے ساتھ آپ کل کی ضرورت کو مد نظر رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کچھ دے سکتے ہیں اور کچھ نہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں چھوٹے ہو جاتے ہیں، کچھ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، کچھ سے جیسے میں نے ذکر کیا دل بھر جاتا ہے، ہمارا پہننے کا موڈ ختم ہو جاتا ہے. تو جو بھی اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں نا، اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ صرف کپڑے نہیں ہو سکتے، جوتے بھی ہو سکتے ہیں، بیگز بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے اب آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا نہیں کسی اور کے استعمال میں آ جائے. اچھا، کچھ لوگ اپنے جو کپڑے چھوٹے ہو گئے ہوتے ہیں نا، اس کو بطور یادگار رکھتے ہیں. فائدہ نہیں ہے ایسی چیزوں کو رکھنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سٹینڈرڈ دے دیا کہ آپ جو بھی عرف ہے اس کو خرچ کریں. دیکھیں، عرف میں نے آپ کو 3 معنی بتائے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھی چیز اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ چیز جو بغیر مانگے دے دی جائے. ٹھیک ہے. کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا، آپ اس کو بغیر مانگے دے رہے ہیں. اور تیسری چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے.
ٹھیک ہے، جو آپ کے ایکسپنسز ہیں اپنے بچوں پر خرچ کر لیا، اپنے خادم پر خرچ کر لیا، اس کے بعد جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے وہ عرف میں شامل ہے. اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا آپ اللہ کے راستے میں اپنی نعمتوں میں سے دیتے رہے، یہ بھی عرف ہے. کھانا بنایا تھوڑا سا نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیا، ٹھیک ہے. 5 سوٹ بنائے، 4 اپنے لیے رکھ لیے، 1 دے دیا، ٹھیک ہے. یہ بھی عرف ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دے رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ افضل اور بہتر مال، بھلا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا بہترین مال دیں کہ اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں شامل کیا، لینے والوں میں شامل نہیں کیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ہمیں لینے والوں میں سے بنا دے، اور پھر جب لوگ ہمیں دیں تو ہم اس وقت یہ سوچیں کہ کیا دیا گیا ہے. آج لوگ دینے میں اتنے بخیل ہیں، اپنے لیے سٹینڈرڈ کچھ اور ہے اور دینے میں سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا. یہ بات تو ہمارا دین نہیں سکھاتا. تو انشاءاللہ اس آیت پر اب عمل کریں گے. گھر جا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا کیا ہے. وٹ ایور یو ہیو ایکسٹرا دے ڈالیں اللہ کے راستے میں، سکون میں آ جائیں گے. گھر بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، دل دماغ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور تجزیہ جو کئی بار ان آیتوں کو پڑھا کر میں نے کیا ہے، جس چیز کو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نا، دے دو، اور ہم پھر بعد میں کوئی نہ کوئی سوچ لا کر اس کو رکھ لیتے ہیں نا اپنے پاس واپس، وہ چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پہلا خیال کیا آیا تھا؟ دے دو. اور جب اس کو ہم بخل کرتے ہوئے روک لیتے ہیں نا، وہ ہمارے استعمال میں بھی نہیں آتی. کر کے دیکھ لیں، 4 مہینے 5 مہینے یوں گزریں گے، وہ چیز پڑی کی پڑی رہ جائے گی. پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا بھی کہ اسی وقت دے دیتے. اچھا پھر جب عقل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے. غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. فی الدنیا والآخرہ کا تعلق لعلکم تتفکرون کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے تھوڑے فائدے اور دنیا اور آخرت کے نقصان اور گناہ کبیرہ کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیز خرچ کرنے کا بیان واضح کر دیا ہے. اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیز خرچ کرنا کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو، عقل سے کام لے لو. دیکھو تمہاری عقل کس کام کو ترجیح دیتی ہے. ایک اور معنی بھی اس حصے کو کیا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو، یعنی تمہاری دنیاوی ضروریات حقیقتاً کیا ہیں اور آخرت میں صدقے کا جو اجر عظیم تمہیں ملے گا وہ کیا ہے. جب یہ غور و فکر کرو گے نا تو دنیاوی ایکسپنسز کو کنٹرول کرو گے اور صدقات کو بڑھاؤ گے، کیونکہ دنیا میں جو بھی ضروریات ہیں آپ وہاں خرچ کرتے ہیں یہ یہیں ختم ہو جائے گا. آخرت کے لیے جو آپ صدقہ کرتے ہیں وہ تو اجر سیو ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اجر عظیم عطا کرے گا. تو تم ان باتوں کو اسی لحاظ پر رکھ کر سوچو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں. اور ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ دونوں میں بیلنس رکھنا ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ جو حصہ ہے فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ لعلکم تتفکرون سے ہے.
ابن عباس اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ دنیا زوال پذیر ہو جانے والی اور فانی ہے، اور آخرت ابدی اور باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ بات ہم سوچیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو اسی حساب سے پھر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح کرنا، خیر خواہی کرنا، لہم، ان کے لیے یعنی یتیموں کے لیے، خیر، اچھا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تخالطوہم، تم ملا لو ان کو، تو خالطوہم کا جو لفظ ہے خا لام تو سے ہے، معنی مکس کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں خلط ملط کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو یعنی یتیموں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی یہاں اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یتیم رشتہ دار بھی ہوں، تو اسی نسبت سے بھائی کہا جا رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فسادی کو بھی اچھے سے جانتے ہیں اور مصلح شخص کو بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ انعام آیت نمبر 152، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، اور یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ النساء آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، نازل ہوئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں آیات نازل ہوئی، سورہ انعام آیت نمبر 152 اور سورہ النساء آیت نمبر 10، تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا، اور اگر یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو وہ اسے اس طرح سنبھال کر رکھ دیتے حتیٰ کہ اسے خود یتیم ہی کھاتا یا پھر وہ چیز خراب ہو جاتی۔ تو یہ صورتحال انہیں بہت گراں محسوس ہوئی، یعنی بھاری محسوس ہوئی، اور اس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا پینا اکٹھا کر لیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یتیم کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام ٹینشن میں آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی کھا لیا تو ہم اپنے پیٹوں میں آگ بھریں گے، اور ہم یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جا سکتے مگر یہ کہ احسن طریقے سے، تو بہتر ہے کہ ان کا کھانا پینا الگ کر دو، الگ سے پکاؤ، اور پھر جو بچ جائے وہ یتیم ہی کھائے یا پھر وہ بے شک خراب ہو جائے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اتنے زیادہ محتاط ہو گئے تھے صحابہ کرام، اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، الگ کھانا بنانا، الگ ان کے لیے سارے اہتمام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور فیملی کا کھانا الگ بنتا ہے اور اس بیمار شخص کا کھانا الگ بنتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ پریشانی صحابہ کرام کو لاحق ہو گئی، تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم ان یتیموں کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو جواب دیا کہ
ان کی تم اصلاح کر سکتے ہو. قل اصلاح لہم خیر. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے قل اصلاح لہم خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ان کی تم اصلاح کرو. تو یہاں اصلاح بمعنی اصلاح بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی خیر خواہی ہے کہ تم ان کی خیر خواہی کرو گے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے، وہ ہے تعلیم و تربیت، کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرو گے یہ ان کے لیے اچھا ہے. یتیموں کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس وجہ سے صحابہ کرام بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے، یعنی محتاط ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ تم ان کی اصلاح کر سکتے ہو، ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہو، ان کی خیر و بھلائی اور فائدے کے کام کر سکتے ہو. یتیم کو سنبھالنے کے حوالے سے اجر و ثواب احادیث میں بیان ہوئے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ایک آدمی نے دل کی سختی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ یعنی تم اس کو سپورٹ کرو، اس کی تعلیم و تربیت پر فوکس ہو جاؤ، خیر و بھلائی کے کام اس کے لیے کرو، اس کے فائدے کے کام کرو. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہترین ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا تو وہ شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قریب ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھا کر بتایا تھا کہ اتنے قریب ہوں گے. تو یتیم کو سپورٹ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یتیم کو سنبھالنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہاں صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں سوال کیا تھا تو پہلا جواب ان کو یہ دیا گیا قل اصلاح لہم خیر، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا گیا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ مشکل میں ڈال دیتے تم کو. لَأَعْنَتَكُمْ کا جو لفظ ہے عین نون تا سے ہے. اعنتا کا معنی ہے کہ آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی کوئی مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی ہے. تو جو بھی نیک نیتی اور دیانت داری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لے تو اس کی رخصت دے دی گئی. اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نیک نیتی اور دیانت داری کے ساتھ یتیم کا مال اپنے مال میں ملایا جائے. اگر کوئی محتاج شخص یتیموں کی خدمت کر رہا ہے تو پھر ایسا شخص اپنی ضرورت کے مطابق ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس بارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 6 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غنی ہو یعنی یتیم کا کیئر ٹیکر اگر غنی ہے تو پھر وہ پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی پھر وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے. اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی اپنی سروسز دینے کے چارجز وہ معروف طریقے سے یتیم کے پیسوں سے لے سکتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اتارے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں
اور حکمت سے لبریز ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت عزیز اس لیے بھی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے اللہ ان کو پکڑنے پر قادر ہے۔ اور ساتھ ہی حکیم کی صفت آتی ہے کہ اگر وہ اس وقت نہیں پکڑ رہا تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وقت آنے پر وہ ایسے شخص کو جو نافرمان ہے پکڑے گا ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ جی واضح ہی آیات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔